کیا عصری تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھانا جائز ہے؟ ایک سوال ہے ہمارے پاس جو آیا ہے سورت سے۔ سوال پہلے آپ سن لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ ملک میں جو نئی تعلیمی پالیسی نافذ کی جا رہی ہے اس میں بہت سے مشرکانہ اور غیر اخلاقی مضامین بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، جیسے ہندو مذہب کی دیومالائی کہانی، میوزک، ڈانس وغیرہ۔ کیا ایسے اسکولوں میں اب مسلمان اپنے بچوں کو داخل کر سکتے ہیں، ایڈمیشن کرا سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے نئی تعلیمی پالیسی نافذ کی گئی ہے اور نافذ کی جا رہی ہے، اور ایسے سبجیکٹ نصاب کے اندر داخل کی جا رہے ہیں جو مسلمان کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ تو کیا اس طرح کے اسکولوں میں جہاں مشرکانہ اعمال، مشرکانہ چیزیں سکھائی جاتی ہے، میوزک سکھائی جاتی ہے، ڈانس وغیرہ سکھایا جاتا ہے، یوگا وغیرہ کرایا جاتا ہے، تو کیا مسلمان اپنے بچوں کا ایڈمیشن ایسے تعلیمی عصری اداروں میں کرا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتلاتا چلتا ہوں کہ اس طرح کے اداروں میں جہاں مسلمانوں کے خلاف تعلیمی پالیسی نافذ ہو، مسلمانوں کا اپنے بچوں کو اس طرح کے ادارے میں، چاہے وہ ادارہ سرکاری ادارے ہو یا پرائیویٹ ادارے ہو، اپنے بچوں کو داخل کرانا، ایڈمیشن کرانا یہ ناجائز ہے۔ ایسی تعلیمی ادارے میں جہاں میوزک سکھائے جاتے ہو، بچیوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہو، ڈانس کرنا سکھایا جاتا ہو، ایسے ادارے کے اندر، چاہے وہ ادارہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، مسلمانوں کا اپنے بچوں کو پڑھانا ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کا ذہن بہت خالی ہوتا ہے۔ بچپنے میں بچے کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہے، جو چیزیں بتلائی جاتی ہے، وہ چیزیں اس کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور جو چیزیں سکھائیں گے چاہے وہ چیزیں غلط ہو یا صحیح ہو، وہ بچے ان چیزوں کو صحیح مان لیتے ہیں، حقیقت مان لیتے ہیں۔ ایسے میں اگر بچپنے میں بچے اور بچیوں کو مشرکانہ اعمال، میوزک، ڈانس، دیومالی کہانیاں، من گھڑت کہانیاں سکھلائی جائے اور بتلائی جائے، پڑھائی جائے، تو بچے اور بچیاں ان کہانیوں کو حقیقت مان لیں گے۔ اس لیے جیسے آپ مثال دیتے ہیں، آپ کو ہم لوگ اپنے گھروں میں بچوں کو بچپنے میں انبیاء کرام کے معجزات بتلاتے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتلاتے ہیں، آپ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے، سب کا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا بنیادی عقیدے کیا ہے، وہ ہم بچوں کو بتلاتے ہیں، کلمہ یاد کراتے ہیں، کلمہ ان کے سامنے پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ بتلاتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان پر جو چیزیں ہیں، بنیادی ارکان ہیں، یہ بتلاتے ہیں۔ تو ہم بچپنے میں جو بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھلاتے ہیں، وہ ساری چیزیں بچوں کے ذہن میں گھر کر جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اور بچے اس کو یقین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے ادارے جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ دیومالی کہانیاں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، من گھڑت واقعات بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، بچوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے، میوزک سکھائی جاتی ہے، تو یہ ادارے چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، آپ اس میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن مت کرائیے۔ چاہے ایسے ادارے خود مسلمانوں کے قائم کیے ہو، ایسے ادارے کے اندر بھی آپ اپنے بچوں کو داخل مت کرائیے۔
اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کوچنگ سینٹر کھلتے ہیں، کوچنگ سینٹر کے اندر کوچنگ سینٹر کھولنے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں، مسلمان ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، اور مسلمان ٹیچرز اس کوچنگ سینٹر کھولتے ہیں اور بچوں کو تعلیم دیتے ہیں عصری۔ لیکن مسلمان ٹیچرز کے کھلے ہوئے کوچنگ سینٹر کے اندر بھی میوزک، ڈانس وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ آپ ایسے کوچنگ سینٹر سے بھی بچیں جہاں اب آپ کے بچوں کے اخلاقی غیر اخلاقی باتیں سکھلائی جاتی ہو اور انہیں غیر اخلاقی اور غیر اسلامی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہو۔ آپ ایسے کوچنگ سینٹر سے، پرائیویٹ اسکول سے، سرکاری کالج سے، سرکاری اسکول سے آپ بچیں۔ اور اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ایک ایسا ادارہ، عصری ادارہ، ایک ایسا ادارہ قائم کرے جہاں پورا نصاب بالکل اسلام کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق چل رہا ہو، ایسا نصاب قائم کرے۔ اور ایسے نصاب والے اسکول، چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، مسلمان اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائے۔ تب جا کر آپ کے بچے اسلامی مزاج کے پیدا ہوں گے اور آگے چل کے اسلامی مزاج والے بنیں گے جو اسلام اور شریعت کی حفاظت کریں گے۔ ورنہ شروع ہی میں اگر آپ کے بچوں کو غلط باتیں، غلط چیزیں سکھلائی جائے تو آگے چل کر وہ بچے اسلام کے مزاج کے مطابق 100% نہیں اتر پائے گا۔